الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض صدق اللہ العظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف إن قيل إن قاد وإن أنيخ على صخرة استناخ كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیو، محترم بزرگوں اور دوستو، سیرت طیبہ سے متعلق بات چل رہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ المنورہ میں تشریف لانا اور آپ کا مسجد کا قیام کرنا، مسجد کا قائم کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں آنے کے بعد مسجد کی بنیاد رکھی اور آپ اس کی تعمیر میں بنفس نفیس بذات خود آپ بھی شریک ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے جہاں مسجد کی بنیاد رکھی اور اس بات کی فکر کری کہ مسلمان مسجد سے جڑیں، آپ علیہ السلام کے سامنے اور بھی کئی باتیں تھیں۔ ان میں ایک میثاق مدینہ جسے کہتے ہیں، مدینے کے اندر یہود کے کچھ قبائل رہا کرتے تھے۔ یہود کے قبائل تھے بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قیقاع۔ یہ 3 قبیلے یہودیوں کے تھے، اور 2 عرب کے قبائل تھے، اوس اور خزرج۔ یہ مدینے میں رہا کرتے تھے۔ یہود مدینہ، مدینے کے اندر جو کاروبار تھا، جو تجارتی معاملات تھے، وہ سب ان کے قبضے میں تھے۔ اس لیے ان کا مشغلہ یہ تھا کہ وہ اوس اور خزرج جو عرب کے قبائل تھے ان کو آپس میں لڑایا کرتے تھے اور ان کو آلات جنگ فروخت کیا کرتے تھے اور خود تماشا دیکھا کرتے تھے۔ اور بھی کئی مکاریہ اور فریب کاریہ جو مدینے کے اندر یہود رہا کرتے تھے وہ کیا کرتے تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ ان سب کو ایک عہد و پیمان کے اندر باندھ دیا جائے، ایک عہد و پیمان آپس میں طے کر لیا جائے جس کے اندر اوس اور خزرج بھی ہوں اور یہود مدینہ بھی ہوں، سب مل کر ایک معاہدہ کر لیں۔ تو آپ نے سب کو بلایا اور سب سے ان باتوں کا معاہدہ کیا۔ نمبر 1 کہ ہر ایک کو اپنے مذہب کے اعتبار سے پورا حق ہے رہنے کا۔ یہود اپنے اعتبار سے رہ سکتے ہیں، مسلمان اپنے اعتبار سے رہ سکتے ہیں، کوئی کسی میں خلل انداز اور دخل اندازی نہیں کرے گا۔ دوسری چیز یہ کہ ہر ایک کو آزادی کا حق ہے۔ تیسری چیز یہ کہ اگر مدینے کے اوپر کوئی دشمن حملہ کرتا ہے تو ہم سب مل کر اس کا مقابلہ کریں گے، چاہے وہ یہود ہوں چاہے وہ مسلمان ہوں، سب مل کر اس کا مقابلہ کریں گے، اس کو دفاع کریں گے۔ جو مذہب اور شعار کی جگہ ہیں جیسے مساجد ہوا کرتی ہیں اور دیگر چیز جو شعار کی جگہ ہے ان کی حفاظت کی جائے گی آپس میں۔ یہ معاہدہ ہوا اور یہ معاہدہ اس طور پر ہوا کہ لکھت کے اندر ہوا، ہر ایک نے دستخط کیے کہ ہم سب اس معاہدے کے اوپر قائم رہیں گے۔ تو اس معاہدے سے یہ بات وجود کے اندر آئی، جو یہود مدینہ اوس اور خزرج کو آپس میں لڑوایا کرتے تھے وہ چیز ختم کہ ہم آپس کے اندر نہیں لڑیں گے، اگر کوئی ہم پر ظلم کرے گا تو دفاع کریں گے اس کا۔ آپ علیہ السلام کی نظر اور آپ کی بصیرت، آپ علیہ السلام نے ایک معاملہ یہ کیا مدینے کے اندر، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری زندگی، صحابہ کرام اپنی ساری زندگی ان معاہدوں کے پابند رہے، کبھی آگے سے معاہدے کو توڑا نہیں۔ یہود نے
جنگ بدر کے بعد 12 اپنے معاہدوں کو توڑا، جس کی سزا ان کو ملی۔ دوسری چیز یہ کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مدینے کے اندر مواخات کا معاملہ کیا، مواخات مدینہ۔ مدینے کے اندر اس سے پہلے ایک بات یہ تھی کہ کوئی بھی قبیلہ ہو، اگر اس میں کوئی شخص شریک ہونا چاہتا تھا تو وہ اس قبیلے کے اندر شامل ہو جاتا اور وہ اس قبیلے ہی کی طرف منسوب ہو جاتا تھا۔ اب وہ قبیلے والے اس شخص کا چاہے حق پر ہو چاہے ناحق ہو ہر حال میں ساتھ دیا کرتے تھے، غمی ہو خوشی ہو ہر حال میں ساتھ دیا کرتے تھے۔ تو آپ نے اس معاملے کو ختم کیا اور آپ نے کیا کہ مواخات کا معاملے کو وجود دیا، بھائی چارگی کے معاملے کو وجود دیا، حق کا بھی ساتھ دے رہے ہیں ناحق کا بھی ساتھ دینا، آپ نے اس کو ختم کیا۔ اور نظام اخوت بھائی چارگی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے، جو مہاجرین تھے اور جو انصار تھے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک کو دوسرے کا بھائی بنایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اللہ کے نبی علیہ السلام نے، فرمایا ھذا اخی علی ہے اور یہ میرا بھائی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک دوسرے صحابی کا بھائی بنایا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ایک اور کا بھائی بنایا۔ اسی طرح ایک صحابی کو دوسرے صحابی، ایک انصاری ایک مہاجر، ایک دوسرے کا بھائی بنایا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جو لوگ مکہ سے ہجرت کر آئے تھے ان کی ایک الگ بستی بسا دیتے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ یہ لوگ اپنے آپ کو الگ محسوس کرتے، الگ شمار کرتے، اور آپ یہ چاہتے تھے کہ ان میں بھائی چارگی ہو جائے، آپس میں مل جائیں، آپس میں اتفاق ہو جائے، اس لیے آپ نے یہ کام کیا۔ تقریباً ایک مجلس کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے انصار اور مہاجرین میں سے 90 لوگوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا۔ انہی میں سے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ ہیں، اور انہی میں سے سعد ابن الربیع انصاری رضی اللہ عنہ ہیں۔ سعد ابن الربیع یہ انصار مدینہ میں سے ہیں، عبد الرحمن ابن عوف یہ مہاجرین کے اندر سے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان دونوں کو بھائی بنایا۔ آپس میں کیسی بھائی چارگی قائم ہوئی، آپس میں ایک دوسرے کی کیسی مدد، کیسی نصرت۔ یوں فرمایا کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ سے سعد رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ میں مدینے کے اندر مالدار لوگوں میں شمار ہوتا ہے میرا، تو میرا آدھا مال آپ لے لو کیونکہ تم میرے بھائی ہو، حضور نے میرا بھائی بنایا آپ کو، آدھا مال آپ کا۔ کہا کہ میری 2 بیویاں ہیں، ایک کو آپ دیکھ لیں، ابھی پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، کہا ایک کو آپ دیکھ لیں میں ان کو طلاق دے دوں گا، وہ عدت گزارے، عدت گزارنے کے بعد آپ نکاح کر لینا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ میرے بھائی سعد، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ مجھے مدینے کا بازار دکھا دیا جائے، میں خود تجارت کرنا چاہتا ہوں۔ تو کہا کہ فلاں جگہ بازار ہے وہاں چلے جائیں۔ یہ بازار کے اندر گئے اور بازار میں جانے کے بعد انہوں نے تجارت کی، لیا اور بیچا، خرید اور فروخت کی۔ شام کو جب لوٹے تو نفع کے ساتھ لوٹے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا وہ زمانہ بھی آیا پھر کہ مالدار صحابوں کے اندر شمار ہوتے تھے، ایک ایک وقت کے اندر اللہ کے راستے کے اندر ہزاروں درہم خرچ کیا کرتے تھے، ایک ایک وقت کے اندر کئی گھرانوں کو غلامی سے آزاد کر دیا کرتے تھے۔ اور یہ جو سعد ابن الربیع انصاری رضی اللہ عنہ ہیں، یہ بھی بڑے زبردست صحابی ہیں۔ جنگ احد کے اندر سعد ابن الربیع انصاری رضی اللہ عنہ کی حالت ناساز ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا بات ہے کہ سعد ابن الربیع مجھے نہیں دکھ رہے؟ تو ایک صحابی نے کہا کہ حضور میں جاتا ہوں، میں تلاش کر آتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تمہیں ملے اور زندگی کی رمق ان کے اندر باقی ہو تو میرا سلام عرض کرنا ان کو۔ یہ صحابی گئے دیکھنے، تلاش کرنے، ایک جگہ دیکھا کہ یہ بے ہوشی کے عالم کے اندر ہے، آخری سانسیں چل رہی، کبھی ہوش آتا ہے کبھی بے ہوش ہے۔ فرمایا کہ سعد، اللہ کے نبی نے تمہیں سلام کہا ہے، جان میں جان آ گئی۔ یوں کہا کہ ہاں، سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ میرا بھی حضور کو سلام پیش کرنا، اور جا کر میری قوم سے یہ کہنا انصار مدینہ سے کہ تمہارے ہوتے ہوئے
اگر اللہ کے نبی کے ایک زخم بھی آ گیا تو اللہ کو کیا شکل دکھاؤ گے؟ اور حضور سے کہنا کہ حضور جس چیز کا آپ نے ہم سے وعدہ لیا تھا کہ جان اور مال کا لگانے کا، کہ سعد نے اس وعدے کو پورا کر دیا۔ سعد ابن الربیع انصاری رضی اللہ عنہ، اور اسی حال میں جان چلی گئی۔ انصار مدینہ ایسی بھائی چارگی، ایک دوسرے کو اپنے آپ کے اوپر ایسے ترجیح دینا۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے، فقر و فاقہ ہے، تنگ دستی ہے، حالات ہیں، کئی دن ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے ازواج مطہرات کے گھر پر کسی کو بھیجا، کہا کہ پوچھ کر آؤ کہ کوئی کھانے کی چیز ہے۔ کسی کے گھر میں کوئی چیز نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ شخص ہیں، کون آج ان کی مہمان نوازی کرے گا؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا کہ جی اللہ کے نبی آج میں ان کی مہمان نوازی کروں گا۔ کہا کہ چلیں میرے گھر چلیں۔ گھر لے گئے، بیوی سے کہا کہ ہمارے یہاں پر کیا ہے کھانے کے لیے؟ اللہ کے نبی کے مہمان آئے ہیں، کوئی چیز چھپا کر نہیں رکھنی ہمیں۔ بیوی نے کہا کہ ہمارے پاس اتنا ہے کہ جتنا ہمارے بچے کھا لیں، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ کہا بچوں کو تو سلا دو اور مہمان کے سامنے وہ کھانا لے کر آؤ۔ کہ جی کھانا تو اتنا ہے کہ ایک ہی شخص کھا سکتا ہے۔ کہا کہ چراغ کو درست کرنے کے بہانے اس کو بجھا دینا، ہم صرف ساتھ بیٹھ جائیں گے، مہمان کھا لے گا۔ بیوی نے ایسے ہی کیا، بچوں کو بھوکا سلا دیا اور دسترخوان پہ خود بیٹھ گئے ان کے ساتھ۔ بیوی چراغ درست کرنے کے لیے اٹھی، اس کو بجھا دیا۔ مہمان نے کھانا کھا لیا، صبح حضور کی مجلس میں حاضر ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن کی آیتوں کا نزول فرما رہے ہیں، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں چاہے خود خسارے کے اندر ہوں، گھاٹے میں ہوں۔ بعض مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ ایک صحابی کے پاس جو کہ ضرورت مند ہیں، ایک دوسرے شخص نے، ایک دوسرے صحابی نے ایک سری بھیجی کہ جاؤ فلاں کے گھر کے اوپر دیا، کہ وہ ضرورت مند ہے۔ وہ جو ضرورت مند صحابی تھے جن کے گھر پر سری بھیجی تھی، انہوں نے کہا کہ یہ فلاں کے گھر پر دے دو، وہ مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہے۔ وہ دوسرے کے پاس گئی، انہوں نے کہا کہ ان کے پاس لے جاؤ، وہ مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہیں۔ وہ تیسرے کے پاس گئی، تیسرے نے چوتھے کے پاس کہا، اور چوتھے نے پانچویں کے پاس۔ مفسرین نے لکھا ہے 7 یا 9 گھروں کے اوپر وہ سری گھومی، اور پہلے کے پاس واپس آ گئی۔ قرآن کی آیت کا نزول ہوا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ جس طرح یہ سری گھوم کر 7 گھروں سے یا 9 گھروں سے پہلے گھر پر آ گئی، لیکن اس سے زیادہ سوچنے کا مقام یہ ہے کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کی حالات سے کیسا باخبر ہوا کرتا تھا۔ وہ جانتا تھا میرا فلاں بھائی حالات کے اندر ہے، اور اس کے حال کو دور کیا جائے، اپنے آپ پر ترجیح دیتا تھا۔ یرموک کی لڑائی کے اندر حضرت ابو جہم بن حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں پانی کا مشکیزہ لے کر چلا اپنے چاچا زاد بھائی کو تلاش کرنے کے لیے۔ میرا چاچا زاد بھائی اگر مجھے کہیں ملے گا تو پانی کی پوچھوں گا، پانی پلا دوں گا۔ دیکھا کہ ایک جگہ ہے، آخری سانس لے رہے ہیں، زندگی کی کچھ رمق باقی ہے۔ اپنے بھائی سے کہنے لگے میرے بھائی پانی لے کر آیا ہوں، پانی پلاؤں؟ تو انہوں نے اشارے سے کہا کہ ہاں۔ پانی جیسے ہی آگے بڑھایا، پاس سے ایک آہ کی آواز آئی۔ انہوں نے اشارہ کیا کہ فلاں کے پاس لے جاؤ۔ حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ کے بھائی ہشام بن عاص، وہ ان کے پاس پانی لے کر گئے، پانی پلانا چاہتے تھے، ایک پاس سے آہ کی آواز آئی تاکہ ان کے پاس لے کر جاؤ۔ جب تیسرے کے پاس پہنچے تو ان کی سانس ختم ہو گئی، انتقال ہو گیا، شہید ہو گیا اللہ کے راستے میں۔ دوسرے کے پاس آئے، یہ بھی شہید ہو گیا، ان کا بھی انتقال ہوا۔ اپنے بھائی کے پاس آئے، یہ بھی شہید ہو گئے۔ ایک نے دوسرے سے پہلے پانی پینا گوارا نہیں کیا، چاہے جان چلی گئی۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ بھائی چارگی آپ علیہ السلام نے انصار مدینہ کے درمیان میں اور مہاجرین کے درمیان میں آپ نے قائم فرمائی تھی۔ بعض روایتوں میں آتا ہے حضرت ثابت رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ ایک شخص، ایک صحابی ہیں، وہ روزے پہ روزہ رکھے جا رہے ہیں، کیونکہ فاقہ ہے، کھانے کے لیے نہیں ہے، روزے پہ روزہ رکھے جا رہے ہیں۔
انہوں نے ان کی حالت کو دیکھ لیا، ان سے کہا کہ آج رات آپ میرے مہمان ہیں، آپ میرے پاس آئے آج رات۔ یہ ان کے یہاں پر دعوت کے اندر گئے شام کو، انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ ہمارے پاس کیا ہے کھانے کے لیے؟ کہا کہ ہمارے پاس تو چند روٹی کے ٹکڑے ہیں، کچھ چیزیں بس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اتنا ہے کہ ایک آدمی کھا لے۔ اپنی بیوی سے کہا کہ تم چراغ کو درست کرنے کے بہانے بجھا دینا اور میں دسترخوان پر ان کے ساتھ بیٹھ جاؤں گا، میں صرف ویسے ہی منہ چلا لوں گا، میں نہیں کھاؤں گا اور ان کا پیٹ بھر جائے گا۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو حضور نے یہ معاملات کیے، ایک تو میثاق مدینہ جو اندرونی دشمن تھے یہود ان کے درمیان میں، اور اوس و خزرج جو اکثر مسلمان ہو گئے تو ان کے درمیان کے اندر ایک معاہدہ کرا دیا آپ علیہ السلام نے۔ اور دوسری چیز آپ علیہ السلام نے مواخات، آپس میں بھائی چارگی کرائی۔ تیسری چیز جو وجود کے اندر آئی مدینے کے اندر، وہ منافقت وجود کے اندر آئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار رہا ہے، مکہ کے اندر جو عرب کے قبائل تھے اوس و خزرج، انہوں نے یہ سوچا تھا کہ ہم اپنا سردار اس کو مقرر کر لیں گے، لیکن حضور کی آمد ہو گئی، لوگ مسلمان ہو گئے، آپ علیہ السلام کی اتباع کرنے والے بن گئے، یہ شخص حسد کے اندر آ گیا کہ میری سرداری چلی گئی۔ تو یہاں سے منافقت کا ایک دروازہ کھلا، نفاق کا ایک دروازہ کھلا۔ نفاق یعنی دل کے اندر تو کفر ہے اور ظاہر زبان سے ایمان کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں مسلسل ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا اور مسلسل تقریباً 13 سے زائد آیاتوں کا نزول فرمایا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے کر آئے، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں اور اپنے دل میں یہ سمجھ رہے ہیں ہم اللہ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں لیکن ان کو عقل اور شعور نہیں ہے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دل میں کفر کی گندگیاں ہیں اور نفاق کی گندگیاں، اللہ ان کے مرض کو اور زیادہ کر دیں گے۔ مسلسل آیاتوں کا نزول ہے۔ یہ منافق یہاں سے ان کی پیداوار ہوئی اور یہاں سے ان کا وجود آیا۔ مکہ کے اندر منافقین نہیں تھے، منافقین مدینے کے اندر، اور یہ حسد اور کینے اور بغض اور عداوت کی وجہ سے یہ بنیاد پڑی ہے۔ یہ مکہ کے اندر 3 کام ابتدائی ہوئے، اسی سے متعلق انشاءاللہ ان ہفتے پھر بات آئے گی۔